بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عیدگاہ میں تشریف لائے اور عورتوں کے پاس سے گزرے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ خطبہ کی آواز جو ہے وہ نہیں پہنچتی تھی، کیونکہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ تو نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح و نصیحت کرنے عورتوں کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ وہ حکم ہے، میں جب بھی یہ حدیث پڑھتی ہوں تو میں کپ کپا کے رہ جاتی ہوں کہ یہ وہ حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہم عورتوں کو کیا ہے۔ کچھ حکم تو ایسے ہیں نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھے دیے، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، تو یہ حکم جو ہے یہ صرف ہم عورتوں کے لیے ہے۔ تو ہم عورتوں کو تو چاہیے کٹ مریں اس حکم کے لیے، پورا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت زیادہ صدقہ دیا کرو، فَإِنِّي أَرَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، کیونکہ میں نے تم میں سے بہت زیادہ کو جو ہے بہت زیادہ تعداد کو آگ میں دیکھا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں فرمایا، مخاطب کر کے فرمایا کہ عورتوں کی جماعت تصدقنا، زیادہ صدقہ دیا کرو۔ ہمیں تو چاہیے ہم کوئی دن ایسا نہ جانے دیں جس میں وہ حکم جو اللہ کے پیغمبر نے صرف ہم عورتوں کو فرمایا ہے، ہم اپنے اخراجات کم کر دیں، ہم اپنے جو ہے وہ زیب و زینت کو کم کر دیں، اس کو ختم کر دیں، لیکن صدقہ روزانہ دیں۔ اگر ہم اپنے اخراجات کو کم کیے بنا ہی صدقہ دے سکیں تو پھر بھی دیں، لیکن اگر ہم نہ دے سکیں، ہمارے پاس سے گنجائش ختم ہو جائے، تو پھر بھی ہم اپنے اخراجات کو کم کر کے اپنے پیغمبر کے حکم کو بجا لائیں، کیونکہ آپ کا یہ حکم ہم عورتوں کے لیے خاص ہے۔ آپ نے فرمایا صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے تم میں سے بہت زیادہ عورتوں کو آگ میں دیکھا ہے۔ فقلنا، عورتیں کہنے لگی، ہم نے کہا، وَبِمَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہم کیوں کس وجہ سے دوزخ میں زیادہ جائیں گی؟ اور اب ہم میں سے جس عورت کے پاس یہ حدیث پہنچے، ہمیں چاہیے کہ وہ کام بالکل ترک کر دیں۔ آپ نے فرمایا، تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور خامد کی ناشکری کرتی ہو۔ اپنے شوہر کی ناشکری کرنا یہ عورتوں میں اتنا عام ہے کہ میں نے بہت بڑی بڑی جو ہے وہ عالم عورتوں کو، سمجھدار عورتوں کو اس میں ڈوبا ہوا دیکھا ہے کہ وہ خامد کی ناشکری کرتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا، میں نے تم میں سے کوئی ایسی نہیں دیکھی کہ باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے ہوشیار مرد کو بیوقوف بنا دیتی ہے اور اس کی عقل کو ضائع کر دیتی ہو۔ یہ کون فرما رہا ہے ہمارے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر۔ تو عورتوں نے کہا، اب عورتیں جو تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث نہیں کی اس معاملے میں، اور ہو سکتا ہے کچھ عورتیں اس میں ساری برابر نہ ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے بہت زیادہ تعداد میں دیکھا ہے، لیکن جتنا ایکسپیرینس اس وقت میں میرا ہے، میں نے اپنی ایکسپیرینس میں ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی جو اپنے خامند کی ناشکری نہ کرتی ہو۔ تو عورتوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا نقصان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ مرد کی گواہی کے مقابلے میں ایک عورت کی گواہی عادی ہے؟ یعنی عورت کی عقل جو ہے وہ ناقص العقل ہے، وہ بھول جاتی ہے۔ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرواتی ہے، یعنی ان کا حافظہ کمزور ہے۔ عورتوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کی کم عقلی کی وجہ سے ہے، یعنی وہ بھول جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو جاتی ہے تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا یہ بھی درست ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کے دین کی کمی کا سبب ہے، یعنی ہم مردوں سے عمل میں کم ہیں، جہاد ان کے اوپر ہے، نماز روزہ وہ مکمل رکھتے ہیں۔ اور میں نے جو اپنے تجربے سے بات نوٹ کی ہے، اب میرا جو ہے وہ مدرسے کے معاملے میں عورتوں کے ساتھ بہت ملنا جلنا ہے، بہت زیادہ عورتیں آتی ہیں، آج تک میں نے ان کو سیدھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مرد کی بات دو ٹوک ہوتی ہے،
وہ جو ان کے انکار میں انکار ہوتا ہے اور ان کی ہاں میں ہاں ہوتی ہے. اور عورتیں بات اس طرح گھما پھرا کے کرتی ہیں، یہ ہم عورتوں کی عادت ہے کہ ہم بات کو گھما پھرا کے اس طرح کرتی ہیں کہ نہ تو پوری طرح انکار کی سمجھ آتی ہے اور نہ پوری طرح ہاں کی سمجھ آتی ہے. تو یہ ہم عورتوں کے اندر عیب ہے اور ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے اندر یہ عیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے عہد لیا کرتے تھے نا تو اسی بات کا لیا کرتے تھے کہ زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، کیونکہ عورتوں میں چوری کی عادت ہوتی ہے. بہت کم ایسا ہوا کہ عورت کسی سبزی والی ٹھیلے کے پاس کھڑی ہو جائے یا کہیں بھی وہ چلی جائے تو اس کو عادت ہے وہ تھوڑا جھکتا ہوا تولنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب دیتی ہے تو تھوڑا اٹھا ہوا دینے کی کوشش کرتی ہے. تو عورتوں کو زیادہ جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے. ان کو اپنی ان ساری خطائیں جو ہے نا، کیونکہ ٹیڑھی پسلی ہے نا عورتوں کی، تو اس لیے ہمیں اپنی ان خطاؤں پر قابو پانے کے لیے صدقہ دینا چاہیے زیادہ. یہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں حل بتایا ہے اور اس کے بنا چارہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی بات کو مانتے ہوئے اپنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علاج بتایا ہے وہ کرتی رہیں. اپنے اخراجات کو کم کریں، اپنے زیب و زینت جو ہے اس میں سے پیسے بچائیں، نہیں بچتے تو کوئی تھوڑی بہت محنت کی عادت ڈالیں. ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا، ازواج مطہرات جو ہیں وہ سود بھی کاٹتی تھیں اور بھی کام کرتی تھی اور صدقہ دیا کرتی تھیں. تو صدقہ دینے کے لیے جو ہے وہ محنت کرنے میں بھی آر نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ دیں اور خود کو آگ سے بچا لیں.